بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم المرقات کا سبق نمبر 92 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے مغالطات سوریہ کا 7واں سبق۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کر لیتے ہیں۔ وَمِنْهَا قَوْلُهُمْ مُمَاثِلُ الْمُمَاثِلِ مُمَاثِلٌ نَحْوُ الْإِنسَانُ مُمَاثِلٌ لِلنَّخْلَةِ وَالنَّخْلَةُ مُمَاثِلَةٌ لِلْحَجَرِ فِي كَوْنِهِ غَيْرِ ذِي نَفْسٍ فَيَلْزَمُ كَوْنُ زَيْدٍ جُمَادًا۔ وجہ التغلیط ان مماثلۃ النخلۃ للانسان فی امر وهو للحجر فی شیء آخر ومما یوقع فی الغلط اخذ العدم المقابل للملکۃ مکان الضد والنقیض کالسکون فإنه عدم الحرکۃ عما من شانه ان يتحرک وكالعمى فإنه عدم البصر عما من شانه ان يكون بصیرا فَيُظَنُّ أَنَّ الْمُجَرَّدَاتِ سَاكِنَةٌ وَالْجِدَارَ أَعْمَى۔ ترجمہ۔ اور مغالطات سوریہ میں سے ایک یہ ہے، مناطقہ کا یہ قول ہے کہ مماثل کا مماثل ہوتا ہے، جیسے انسان کھجور کے مماثل ہے اور کھجور پتھر کے مماثل ہے غیر ذی روح ہونے کے اندر، لہذا زید کا جماد ہونا لازم آئے گا۔ غلطی کی وجہ یہ ہے کہ کھجور کی انسان کے ساتھ مماثلت اور شے میں ہے اور وہ ہے مثلا طول، اور کھجور کی پتھر کے ساتھ مماثلت اور شے میں ہے، اور ان اسباب سے جو غلطی کے اندر واقع کر دیتے ہیں، عدم جو کہ ملکہ کے مقابل ہے اس کو ضد اور نقیض کی جگہ رکھ لینا، جیسا کہ سکون، کیونکہ سکون یہ عدم حرکت کا نام ہے اس شے سے جس کی شان سے ہو کہ وہ حرکت کر سکے، اور نابینا کیونکہ یہ نام ہے نہ دیکھنے کا اس کا کہ جس کی شان سے ہو کہ وہ دیکھ سکے۔ پس ظن کر لیا جائے کہ مجردات ساکن ہیں اور دیوار نابینا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب ہم سبق کی وضاحت کی جانب چلتے ہیں۔ تو مصنف نے کہا وَمِنْهَا قَوْلُهُمْ مُمَاثِلُ الْمُمَاثِلِ مُمَاثِلٌ، یہاں سے مصنف مغالطات سوریہ میں سے 13واں مغالطہ بیان کرتے ہیں، اور 13واں مغالطہ اس کی بنیاد مناطقہ کا یہ قول ہے کہ مماثل المماثل مماثل، کہ مماثل کا مماثل شے کا مماثل ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر اس مغالطہ کا تعلق 12ویں پچھلے مغالطہ کے ساتھ ہے کہ حیثیات کی قید کو اگر ترک کر دیا جائے جہاں حیثیت کی قید ضروری ہے تو اس سے غلطی واقع ہو جاتی ہے، یہ بھی اس سے ملتا جلتا ہی مغالطہ ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ مثلا کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ انسان کھجور کے مماثل ہے، تو انسان کھجور کے مماثل ہے مثلا طول کے اندر، کہ کھجور بھی لمبی ہوتی ہے اور انسان بھی کیا ہے، مستقیم القامت ہے۔ اور دوسرا قضیہ وہ یہ ملاتا ہے کہ کھجور یہ پتھر کے مماثل ہے، کھجور پتھر کے جو مماثل ہے وہ غیر ذی روح ہونے کے اندر ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ قیاس یہ بنا کہ انسان کھجور کے مماثل ہے اور کھجور پتھر کے مماثل ہے، مماثل کا مماثل شے کا مماثل ہوتا ہے، لہذا نتیجہ آئے گا کہ انسان یہ مماثل ہے پتھر کا، اور پھر چونکہ زید انسان کا فرد ہے تو جب زید انسان پتھر کے مماثل ہے تو پھر زید بھی پتھر کے مماثل ہو جائے گا جماد ہونے کے اندر، غیر ذی روح ہونے کے اندر، اور یہ قیاس غلط ہے کیونکہ زید جماد نہیں ہے بلکہ زید ذی روح چیز ہے، متحرک ہے، جامد نہیں ہے۔ وجہ تغلیظ سے
اس مغالطہ کے اندر جو غلطی کی وجہ ہے اس کو بیان کرتے ہیں کہ منشأ غلطی کیا ہے، کہاں سے غلطی لگی۔ تو وہ منشأ غلطی یہ ہے کہ ایک ہے انسان کی مماثلت کھجور کے ساتھ اور ایک ہے کھجور کی پتھر کے ساتھ۔ تو انسان کی کھجور کے ساتھ مماثلت اور شے میں ہے اور کھجور کی پتھر کے ساتھ مماثلت اور شے میں ہے۔ انسان کی کھجور کے ساتھ مماثلت مثلا مستقیم القامت ہونے کے اندر ہے، طول کے اندر ہے، اور پتھر کے ساتھ جو کھجور کی مماثلت ہے تو یہ طول کے اندر نہیں ہے، مستقیم القامت کے اندر نہیں ہے، بلکہ یہ جسمیت کے اندر ہے، غیر ذی روح ہونے کے اندر ہے مثلا۔ تو اب یہاں غلطی یہ لگی کہ جو حیثیت کی قید تھی اس قید کو ترک کر دیا گیا۔ اب اگر ہم حیثیت کی قید کا اعتبار کریں تو پھر یہ قیاس درست نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اندر حد اوسط مقرر نہیں ہے، کیونکہ صغریٰ کے اندر جو مماثلت ہے وہ مماثلت اور ہے اور کبریٰ کے اندر جو مماثلت ہے وہ مماثلت اور ہے۔ تو بنیادی طور پر یہاں حد اوسط کا تکرار نہیں ہے، اس وجہ سے یہ قیاس غلط ہے۔ وَمِمَّا يُوقِعُ فِي الْغَلَطِ أَخْذُ الْعَدْمِ الْمُقَابِلِ لِلْمَلْكَةِ۔ یہاں سے مصنف 14واں مغالطہ سوریہ بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ عدم کو ضد اور نقیض کی جگہ رکھ لینا۔ اصل میں عدم یہ ملکہ کا مقابل ہے، تو عدم کو اگر ملکہ کی ضد اور نقیض سمجھ لیا جائے، یعنی اس کا مقابل سمجھنے کی بجائے ضد اور نقیض سمجھ لیا جائے تو اس سے بھی غلطی واقع ہو جاتی ہے۔ جیسے مثلا سکون، تو سکون یہ حرکت کے مقابل ہے، اور سکون کا معنی ہے عدم الحرکت عما من شانہ ان یکون متحرکا، یعنی اس شے کا حرکت نہ کرنا جس کی شان سے ہو کہ وہ حرکت کر سکے، جو حرکت کر سکے اس کا حرکت نہ کرنا، یہ سکون ہے۔ اور اسی طرح عما یہ بصیر کے مقابل ہے، اور اس کا معنی ہے عدم البصر عما من شانہ ان یکون بصیرا، یعنی اس شے کا نہ دیکھنا جس کی شان سے ہے کہ وہ دیکھ سکے۔ تو اب یہاں جو سکون ہے یہ حرکت کا مقابل ہے، اور اعمیٰ یہ بصیر کا مقابل ہے۔ تو اب کوئی بندہ سکون کو بجائے اس کے کہ وہ حرکت کا مقابل سمجھے، وہ سکون کو حرکت کی ضد اور نقیض سمجھ کر وہ کہے کہ سکون عدم حرکت کا نام ہے، سکون یہ حرکت کی نقیض ہے، ضد ہے، تو سکون کی تعریف ہوگی یعنی کہ حرکت نہ کرنا، عدم حرکت۔ تو اب پھر اس سے وہ یہ کہے، یہ ظن کرے کہ مجردات بھی ساکن ہیں کیونکہ مجردات حرکت نہیں کرتے، اور اسی طرح وہ اعمیٰ کو بصیر کا مقابل سمجھنے کی بجائے بصیر کی نقیض اور ضد سمجھ لے، تو وہ یہ کہے کہ اعمیٰ عدم بصر کا نام ہے۔ تو پھر اس سے وہ یہ استدلال کرے اور ظن کرے کہ دیوار بھی اعمیٰ ہے کیونکہ اس میں بھی عدم بصر پایا جاتا ہے، دیوار بھی نہیں دیکھتی، یہ نابینا ہے۔ تو یہ ظن درست نہیں ہے، کیونکہ سکون یا حرکت کی ضد اور نقیض نہیں ہے، بلکہ یہ حرکت کا مقابل ہے۔ یعنی سکون کا یہ معنی نہیں ہے کہ حرکت نہ کرنا، بلکہ سکون کا معنی یہ ہے کہ اس شے کا حرکت نہ کرنا جس کی شان سے ہے کہ وہ حرکت کر سکے، اور اعمیٰ کا معنی عدم بصر نہیں ہے، بلکہ اس شے کا نہ دیکھنا جس کی شان سے ہو کہ وہ دیکھ سکے، عدم البصر عما من شانہ ان یکون بصیرا۔ تو اب اس سے مجردات بھی خارج ہو جائیں گے کہ مجردات ساکن نہیں ہیں، کیونکہ وہ حرکت نہیں کرتے، لیکن ان کی شان سے ہی نہیں کہ وہ حرکت کر سکیں، اس لیے سکون کی تعریف مجردات پر سچی نہیں آتی۔ اور اسی طرح اعمیٰ کی تعریف دیوار پر سچی نہیں آتی، کیونکہ دیوار کے اندر بے شک عدم بصر پایا جاتا ہے، دیوار نہیں دیکھتی، لیکن دیوار کی شان سے نہیں ہے کہ وہ دیکھ سکے،
اس لیے آما کی تاری دیوار کے اوپر سچی نہیں آتی۔ تو یہاں بنیادی طور پر غلطی یہاں سے لگی کہ سکون جو حرکت کا مقابل ہے اس کو حرکت کی ضد و نقیض سمجھ لیا، اور اسی طرح اعمیٰ جو کہ بصیر کا مقابل ہے اس کو بصیر کی نقیض اور ضد سمجھ لیا، تو اس سے پھر غلطی لگ گئی، سکون کا مجردات کے اوپر اور اعمیٰ کا دیوار کے اوپر اطلاق کر دیا گیا۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے 13واں اور 14واں مغالطہ سوریہ سمجھا۔ 13واں جو مغالطہ سوریہ یہ مناطق کے اس قاعدے کے اوپر قاعدے سے جنم لیتا ہے، جو کہ قاعدہ ہے کہ مماثل کا مماثل بھی شے کا مماثل ہوتا ہے۔ تو اگر اس قاعدے کے اندر حیثیات کی قید کو ترک کر دیا جائے تو اسے مغالطہ واقع ہو سکتا ہے۔ اور 14واں مغالطہ سوریہ یہ تھا کہ عدم جو کہ ملکہ کا مقابل ہے اس کو ملکہ کی نقیض اور ضد سمجھ لیا جائے تو اس سے بھی مغالطہ واقع ہو جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، علم نافع